السلام علیکم جی. نئے سال کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہیں اور ہماری ہر دل عزیز عائشہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم ایک سرد اور خنک, اردو میں خنک شام میں اسلام آباد میں آپ سب سے مخاطب ہیں. ہمارے مہربان اور دوست احباب جو کہ ابھی تک سال گزرنے کے بعد بھی پکاور کے ساتھ بڑے ہی لائلٹی سے منسلک ہیں, وہ بھی آئے ہوئے ہیں, اور ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ہے میموائرز آف آ گیشا. تو یہ معصومانہ سوال ہے, ہمارے دوست وسیم صاحب مشہور آدمی ہیں, کہ یہ گیشا کون ہے یا کون ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے ویسے اس کا جواب, لیکن پھر میں سوچ رہی تھی کہ کیونکہ یوزلی ہم جب بھی کسی کتاب کی بات کرتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کا ایک کلچرل اینگل لے کے آئیں. تو اگر آپ میں سے کسی نے امراؤ جان ادا دیکھی ہو یا پڑھی ہو, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی بک بھی ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہم جیسے لوگ صرف زیادہ تر مووی دیکھتے ہیں اور پھر بک پڑھتے ہیں. اس کی بھی میں نے مووی پہلے دیکھی تھی, میں نے مووی نہیں دیکھی ابھی تک. بہت اچھی مووی ہے, ویری ویل ڈن. یہ سنا ہے. ہاں, یوزلی موویز اور بکس اتنی کنیکٹڈ نہیں ہوتی. سو امراؤ جان ادا میں یہی اسٹوری ہوتی ہے کہ ایک بچی ہوتی ہے, وہ پاورٹی میں پیدائش ہوتی ہے اس کی, اور یا کسی فیملی کے پاورٹی میں داخل ہو جاتے ہیں, پرابلی بیکاز آف دا گریٹ ڈپریشن, کیونکہ یہ گریٹ ڈپریشن کے بیک ڈراپ عمران پہ جان بنی تو ہوئی. خیر بہت بڑی کہانی ہے, اس سے پرانی ہے. وہ پتہ نہیں کون سے ایرا میں تھی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ غریب ہو جاتے ہیں, بچی جو ہے وہ یا تو اغوا ہو جاتی ہے یا تو دی جاتی ہے انٹو a sort of bonded labor, جس کو ہم in this case this is a specialized kind of bonded labor, جہاں پہ ینگ بچیوں کی grooming ہوتی ہے towards the arts, the culture and the literature, جہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے شاعری ایسے کرنی ہے, آپ نے اٹھنا بیٹھنا ایسے, آپ نے چائے ایسے پور کرنی ہے. جیسے چائے پور کرنے کے بھی جاپان میں ایک بہت الیبوریٹ طریقہ ہوتا ہے. So I guess this is the Japanese version of Umrao Jan Ada, but I think it's more interesting because Umrao Jan Ada میں یہ تھا کہ بہت زیادہ ایک سمپل آنر سسٹم کے اندر وہ ڈسکرائب کی گئی تھی کہ ایگزائل کا کانسیپٹ تھا اس میں, کہ بچی کو ایک جگہ سے لے کے ایک اور شہر میں زبردستی ڈالنا, اس کو کیسے فیل ہوتا ہوگا. دوسرا یونیورسل کانسیپٹ اس کے اندر آئی تھنک پاورٹی کا ہے, کہ وہ جب بہت بچے ہوتے ہیں, یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو ود اٹ, خاص طور پہ لڑکیاں تو ڈسپینسیبل ہوتی ہیں کہ یار لڑکی کو دے دو. شادیاں میں لوگ اسی طرح زیادہ تر کرتے ہیں نا, کہ باپ بیمار ہے, کسی کی ہو جائے تو ہمارے سر پر سے اس کا بوجھ جائے گا. سو دس وہ آئی تھنک دا امراؤ جان کانسیپٹ از ویری بیسڈ آن گیونگ اوے یور برڈن, اینڈ دس ون از ریئلی اباؤٹ جسٹ آئی تھنک دیر از اے سرٹن pride in being a geisha that you see in this culture. But who is a geisha? I would say that somebody, یہ تو آپ نے تفصیل بتائی نا کہ گیشا بنے کیسے, وہ تو چلو بن گئے ایک مجبوری یا جو بھی ایکسپلائٹیشن کے ساتھ. میں آپ کو ایک سین بتاتی ہوں اس بک کے اندر that should ideally explain it. بہت سال کے بعد جب یہی خاتون جو ان کی پروٹیگنسٹ ہیں, جب وہ نیو یارک میں رہتی ہیں, تو کوئی گوری خواتین کے سامنے ان کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے کہ یہ جاپان کی بہت مشہور گیشا ہیں. تو جو خواتین ہوتی ہیں وہ بہت آکورڈ فیل کرتی ہیں اور اپنے میوں کو ہٹا دیتی ہیں اس سے, تو بہت اوفینڈ ہوتی ہے کیونکہ گیشا جو ہے وہ ایک شی از ناٹ اے کامن پروسٹیٹیوٹ, رائٹ. اور وہ ایکسپلین کرتی ہے کہ تم لوگوں کی جو شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, تم بھی تو کسی کے ایکسچینج میں ہی پہنچی ہو نا, کسی مرد کے پاس. سو شی فائنڈس دیٹ کانسیپٹ ریئلی انٹرسٹنگ کہ ڈاوری کے ایکسچینج میں جب عورتیں شادیاں کرتی ہیں فار انسٹنس, رائٹ, یا کسی بھی پرومس کے ایکسچینج میں جب لڑکیاں ایکسچینج ہوتی ہیں کسی مرد کے ساتھ, تو وہ بھی تو وہی کنیکشن ہے جو گیشاز کے ساتھ ہوتا ہے. تو گیشا کا بھی ایک بڑا الیبوریٹ کانسیپٹ ہوتا ہے, جہاں پہ ان کے پاس ایک مرد ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے دنا, which is pretty much a husband. جو اس کی اس میں چیئرمین ہے. ہاں چیئرمین. یا تو اب I mean اسپائرنگ چیئرمین ہوتا ہے, ملتا اس کو وہ نہیں ہے. ہاں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ گیشا ایک کلچرل انسٹیٹیوشن ہے جاپان میں, اور کلچرل انسٹیٹیوشن مطلب جاپان ایک بڑی عجیب و غریب سی سوسائٹی ہے جو بہت اب انڈسٹریلائزڈ ہوگی, بلکہ بڑی دیر سے انڈسٹریلائزڈ ہے. یعنی جاپان کی جو اکانومی ہے وہ 1000 سال پرانی ایک فنکشنل اکانومی, اس کی انڈسٹری بھی 1000 سال, اس میں بڑی بڑی کمپنیز ہیں, 500 سال 400 سال 200 سال تو نارمل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن وہاں پہ جو میل اور فیمیل کا رول ہے, ایون گیشا کو ہٹا کے, وہ بھی بڑا ٹریڈیشنل ہے. اس میں ان کا ایک ڈریس ہے کیمونو, اور ان کی سیریمنیز ہیں, اور وہ
لیکن اس کے اندر پھر اس ساری کلچرل ٹریڈیشن یا تہذیبی روایات کو رکھنے کے لیے انہوں نے گیشا کا انسٹیٹیوشن جہاں پہ جو اس کی ایک معراج ہے، تو یہ جاپان کے ساتھ ایک ایسوسیٹڈ ہے، اور ہم اس سے بڑی آسانی سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں طوائف، جو کہ ایک زمانے میں جس کو ایک تہذیبی انسٹیٹیوشن جس پہ امراؤ جان آپ نے کہا. لیکن اب ہم جاپان پہ فوکس کرتے ہیں اور اس کتاب میں فوکس کرتے ہیں، تو یہ کتاب جو ہے اس نے یہ اتنی مقبول ہو گئی، 1998 میں یہ آئی، اور جو اس کے آتھر ہیں آرتھر گولڈن، یہ ان کی پہلی کتاب، ایک ہی کتاب لکھی ہے. ہاں ون ہٹ ونڈر بیسکلی. ہاں ون ہٹ ونڈر، اور کافی 6 سال لگا کے لکھی اور بہت سارے انٹرویوز کیے. تو اس کی مقبولیت کی کیوں اتنی وجہ ہے، یا امراؤ جان جیسی کہانیاں کیوں مقبول ہوتی ہیں، یا ہمارے ہاں جو گیشا یا طوائف کا جو کردار ہے وہ لوگ اس کے ساتھ کیوں مطلب اس کو پسند بھی نہیں کرتے لیکن اس سے فیسنیٹ بھی ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آرتھر گولڈن جو ہے انہوں نے ایسے لگتا ہے کہ پوری اپنی زندگی صرف یہ کتاب لکھنے کے لیے زندگی سورٹ آف لائک اس کا آرک وہی تھا. سو ہی واز این آرٹ ہسٹورین، کولمبیا سے وہ پڑھے تھے اور انہوں نے جاپان میں ہی اسپیشلائز کیا ٹو اسٹڈی جاپانیز آرٹ. سو وین ہی واز فیسینیٹڈ بائی دا گیشا کلچر، تو انہوں نے کچھ انٹرویوز کیے اینڈ کہتے ہیں یہ ہیں کہ یہ زیادہ تر ایک عورت پہ بیسڈ ہے. اٹس اے ٹرو اسٹوری جس پہ بعد میں مقدمہ بھی ہو گیا. جی سو کیا تھا اس نے اسے کہ میں نے آپ کو کہانی اس لیے بتائی تھی کہ آپ ہائڈ کر کے بتائیں گے کون کون ہے. اب جاپان میں سب کو پتہ ہے کہ چیئرمین کون ہے، وہ دوسرا بندہ کون ہے، اس نے کیا کیا اسے. سو میموار کا یہ وہ ویٹ اس نے کیا تھا نیو یارک میں کافی بوڑھی ہو کے کہ میں اس وقت بتاؤں گی جب جاپان میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کہ پتہ نہ چلے، بیکاز یہ پورا جو گیشا کا کلچر ہے وہ سیکریسی میں بیسڈ ہوتا ہے، رائٹ. سو جب اس نے یہ بک لکھی تو اس کا پرومس یہ تھا آرتھر گولڈن کے ساتھ کہ آپ آئیڈینٹیٹیز ریویل نہیں کریں گے، لیکن پتہ چلا تھا کہ یہ کون سی فیکٹری کا مالک ہے اور یہ کون ہے. سو آئی تھنک دیر واز دیٹ فیسینیشن کا جو لفظ آپ نے یوز کیا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. آئی تھنک کسی بھی سوسائٹی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جو سب سے کم پاور لوگ رکھتے ہیں سم ٹائمز وہ لوگ سب سے زیادہ پاور رکھتے ہیں. اور آئی تھنک ویو ٹاکڈ اباؤٹ آل آف دیز بکس. لٹریچر میں فیسینیشن ہی یہ ہے کہ مرد دنیا چلاتے ہیں، اس میں جنرلز بھی ہیں اس بک میں جو وار جیت رہے ہیں، ہاں، لیکن ان کو پیچھے سے دے آر سچ چلڈرن مینٹلی دیٹ دے نیڈ ٹو بی انٹرٹینڈ بائی گیشاز، کہ وہ کوئی جوکس کریں گی تو پھر وہ ہنسیں گے. ایک عجیب قسم کی ایک چائلڈشنیس ہے ان دا سیریسنیس آف وار اینڈ دا سیریسنیس آف ڈیسیژنس. وہ جب اس کو گروم کر رہے ہوتے ہیں گیشا بننے کے لیے، اور ایک ٹی پارٹی ہوتی ہے جس کے اندر ساکے پیتے ہیں اینڈ دے کائنڈ آف ٹاک اوپنلی. سو بہت دیر تک ویٹ کرتی ہے کہ میں کب اس ایج کی ہوں گی اور کب میں یوز لائک شی جسٹ couldn't be put in front of these people. اس کی ایک سرٹن اپرینٹسشپ تھی، وہ اس نے وہ ایک پہنچی، اس کو اٹھنے بیٹھنے کی طریقہ، جس میں نام بھی انہوں نے چینج کیا، اس کی آئیڈینٹی بھی چینج کی. سیوری پہلے اس کا نام تھا چیریو، پھر اس کا نام سیریو. سو اس کی آئیڈینٹی اسٹرپ کر کے اس کو ایک نئی آئیڈینٹی دے کے، سو وین شی فائنلی میڈ اٹ ان فرنٹ آف آل دیز ویری امپورٹنٹ مین، پتہ یہ چلا کہ وہ اتنے ڈم ہیں. سو شی سیز آئی ایم سو ڈس اپوائنٹڈ کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی سمجھ کی بات کروں گی کہ میں اتنی ناعقل ہوں کہ میں جب جاؤں گی تو میں نہ لٹریچر کے بارے میں بات کر سکتی ہوں، نہ میں آرٹس یا ڈرامیٹکس کے بارے میں بات کروں گی. میں کتنی بیوقوف ہوں، ولیج سے آئی ہوں تو میں شاید ان تک پہنچوں نہیں. تو وہاں جا کے وہ عجیب قسم کے سلیپ اسٹک کامیڈی ٹائپ بےہودگی بات کر رہے تھے. اینڈ شی واز لائک از دس وائی آئی واز ٹاٹ سچ امیزنگ تھنگس، کہ میں یہاں جا کے ڈم، کیونکہ یہ سارے بڑے فارغ سے ہیں. ہاں بہت فارغ ہیں. سو آئی تھنک دیٹ واز اے ریئلائزیشن فار ہر، جو کہ ہماری سوسائٹی میں بھی بہت کامن ہے، کہ فیسینیشن ہوتی ہے کہ آرٹ اور کلچر کو اوپر لے کے آئے، لیکن دا مومنٹ انٹیلیجنٹ پیپل گیٹ ٹوگیدر دے بیکم موب، لائک ان کی آئی کیو لیول نیچے چلا جاتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور میں اس میں ایک انٹرسٹنگ یہ بھی پڑھا تھا، اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا، کیونکہ دی بک از ریئلی ویل ریٹن، ویری گڈ پروز، ویری بہت ہی سادہ اور بڑی ہی مؤثر. تو میں پھر اس کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ پہلے رائٹر نے گولڈن نے یہ کتاب 3rd پرسن میں لکھی تھی. سو بیسیکلی اس انٹرویو میں CNN کو شاید اس نے پوائنٹ آف ویوز میں خالی 3 دفعہ چینج کیا. 3 دفعہ اس نے کہا کہ پہلی دفعہ جو میرا گیشا سے تعارف ہوا وہ یہ ہوا تھا کہ میرا ایک دوست تھا جاپنیز جو کافی ہائی پروفائل تھا، اور اس کا باپ کوئی بزنس مین تھا، اور اس کی جو مدر تھی وہ گیشا تھی.
لیکن وہ اس کو ذرا چھپاتا تھا, تو میں نے بھی اس سے ڈسکس نہیں کی, پھر آہستہ آہستہ ڈسکشن کی اور پتہ چلا, تو میں بڑا فیسنیٹ ہوا کہ اس بندے کی کیسی زندگی ہوگی جس کی فیملی میں یہ چیز. پھر اس نے کتاب لکھ دی, 6 سال لکھی, اور وہ جب بھیجی ادھر کیا نام ہے پبلشرز کو, تو ان سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا یا کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا. پھر اس کے بعد اس کی ملاقات گیشا سے ہوئی, اور پھر اس نے سوچا کہ یہ کتاب تو گیشا کے پوائنٹ آف ویو سے لکھنی چاہیے, تو یہ ایک فرسٹ پرسن میں بن گئی. اب اس میں جو سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی وہ یہ تھی کہ ایک وائٹ میل ہوتے ہوئے ایک جیپنیز فیمیل کا پرسپیکٹیو لینا, یہ ایک بڑی کامیابی تھی. آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ نے یہ کتاب بطور خاتون پڑھی ہے, کہ کیا اس نے انصاف کیا ہے ایک خاتون کے جذبات سے, آلدو آپ جاپانی خاتون نہیں ہیں, لیکن ایک بطور میل, اور اس کی جو ڈیپتھ ہے اور اس کے اندر جو نوانسز ہیں, جو کمپلیکسٹیز ہیں, زیادہ تر لوگ تو کہتے ہیں, مجھے تو لگا کہ بڑا بہترین ہے. میں یہ کہوں گی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی نے لکھی ہے. یوزلی جب آدمی عورتوں کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ ایک ہی پرسپیکٹیو سے لکھتے ہیں کہ وہ اس طرح تھی, وہ خوبصورت تھی, وہ یا تو وکٹم ہے یا تو گاڈیس ہے, اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہے, یا تو ماں ہے یا تو یا وکٹم ہے یا ویمپ ہے, بیسیکلی دو ہی ہوتے ہیں, یا اچھی عورت ہے یا بری عورت ہے. اس نے بہت اس اسپیکٹرم کو بہت خوبصورتی سے ڈیفائن کیا, اور سایوری جو آپ کی مین کیریکٹر ہے اس کے اسٹیجز کو ڈیفائن کیا. سو اپ انٹل دا پوائنٹ جہاں پہ اس کی انوسینس ہے, جب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے ہر وقت, اور اٹس لٹرلی دا اسٹوری آف ایوری بڈی کین ریلیٹ, کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹائم پہ, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو گائز, بٹ اف اینی آف یو ہیڈ ٹو لیو ود انکلز اور آنٹیز, مے بی یو عمر, بٹ لائک دس فیلنگ ویئر یو آر گوئنگ بیک ہوم کانسٹنٹلی, کہ جب جہاں دروازہ کھلا رکھے ہم امی ابو کے پاس بھاگیں, سو اس کا بچپن کانسٹنٹلی بھاگتے ہوئے گزرا ہے, کیونکہ شی گاٹ پکڈ اوے, سو ہر وقت وہ پیچھے کی طرف منہ کرتی تھی. وہ 2 بہنیں تھیں نا, دونوں میں سے تو ایک جدا ہو گئی تھی. سو آئی تھنک اس نے جو میں کہوں گی جہاں پہ اس نے فیمینن رائٹنگ رکھی ہے, کیونکہ ایک آدمی ہونے کے ناطے پھر بھی اس کی رائٹنگ میں بہت حساسیت تھی, وہ اس لیے تھی کیونکہ اس نے سایوری کی ساری سٹیجز, انوسینس اپ انٹل شی ہٹ پیوبرٹی, اور پھر وہ پیچھے دیکھنے کے بجائے آگے دیکھنا شروع ہوگی, جب اس کو سمجھ آ گئی کہ میری قسمت ہی یہ ہے کہ میں نے ایک گیشا بننا ہے, تو پھر میں صحیح سے بنوں گی. دین شی بیسکلی آلدو شی ڈنٹ ہیو دا رائٹ ٹریننگ, وہ کانسٹنٹلی بہت محنت سے اپنی زندگی کو ایک پرفیکٹ گیشا بنانے میں لگا دی اس نے. اینڈ obviously she did this only because she was in love with someone, ورنہ اتنی کوئی ہمت نہیں ہوتی کسی میں اس طرح کا کام کرنے کی. This is very hard work. Becoming a geisha is not easy. It's like apprenticeship ہوتی ہے, proper PhD type system لگ رہا تھا مجھے ان کا. ہاں پراپر اس کے ٹیئرز تھے. اور اسی میں جو مجھے بڑا دلچسپ کانسیپٹ لگا وہ تھا, آپ نے مینشن بھی کیا, وہ تھا پاور کا. یعنی ہمیں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ پاور کچھ لوگوں کے پاس ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پاور کچھ لوگوں کے پاس ہے, پھر ان کے پاس نہیں بھی ہے, پھر کسی اور کے پاس ہے. تو یہ ایک بڑا سیکرٹ سسٹم ہے جس میں اس طرح کے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو جو وہ گیشا کی پاور ہے وداؤٹ اینی ریکگنیشن, یعنی اس کے لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس کے پاس اتنی مطلب ایکسیس ہے, یا اس کو پتہ ہے اور وہ پاور کو یوز بھی کر سکتی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ جو پاور ہے, اور کیا فیمیلز کو ہمیشہ اسی طرح ان اے وے سرپٹیشیسلی یہ پاور یوز کرنا پڑتی ہے؟ اگر آپ گیشاز کی ایگزامپل لے لیں تو اس بک کے اندر ایک بہت پاورفل آدمی ہے, اس کا نام ہے دا بائرن, ہاؤ ڈو یو پروناؤنس اٹ, دا بیرن, یا دا بیرن. سو ہی از آن ٹاپ آف دا ہول ہائرارکی. وہ سب پیسے بھی بہت ہے, جنریشن میں تھرڈ جنریشن ویلتھ ہے, وہ کیمونوز ڈیزائن بھی, وہ اتنے اس کے پاس پیسے ہیں کہ وہ کیمونو کی نمائشیں کرتا ہے. اور سو اس کو یہ بندی چاہیے ہوتی ہے, سایوری, رائٹ. سو وہ 2 مین کیریکٹرز ہوتے ہیں, ایک سایوری ہوتی ہے جو کہ ہماری مین بندی ہے, جس کے پاس ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کے آنکھیں بلو ہوتی ہیں. آپ نے یہ نوٹس کیا, دس از دا سینٹرل تھیم آف, جس کے اندر تھوڑا سا ویسٹرن فیسنیشن بھی ہے کہ بلو آنکھوں والی جاپنیز گرل, سو شی واز این انوملی. So the Baron wanted her as a young person whenever she was ready. He wanted to own her. Okay, جو rich لوگ ہوتے تھے وہ پھر اس طرح کی گیشاز کو اون کر لیتے تھے کہ اتنے پیسے دے دیں اور یہ ہماری ہو جائے گی. So common. Yeah, they used to bid on her basically on her virginity. So he didn't get Sayuri. آپ نے نوٹس کیا کہ اتنا پاورفل ہونے کے باوجود, آرمی کی بیکنگ کے ہونے کے باوجود, whoever got the girl was determined by other methods
ایک عورتوں کا ایک اپنا اسٹرکچر تھا جس کے اندر اپنی ہائرارکی تھی, ان آپس اور میں اپنے رولز آف دی گیم تھے, بالکل, اور لڑتے تھے, یہ جنگ تھی, تو اپنے رولز آف دی گیم تھے. سو دیر واز ون, اس کی جو مدر تھی سیوری کی, جو کہ وہ چاہی تھی کہ میں اڈاپٹ ہو جاؤں تاکہ مجھے بھیک نہ مانگنی پڑے ساری زندگی. اور ایک اور گیشا ہاؤس تھا جہاں پہ یہ مامہا تھی, جو ایک اچھی عورت تھی جس نے اس کو اپنے ونگ کے انڈر لے لیا. تو ان دونوں کے بیچ میں جنگ اتنی سخت تھی, اور وہ پیسوں کے اوپر تھی. آپ نے بات کی پاور کی, پاور مطلب it came from bidding on the geishas. I mean at the end of the day a geisha could make 15,000 yen for instance. اور وہ ایگزامپل دیتی ہے کہ آپ سوچیں 15,000 yen in 1929 کتنے زیادہ پیسے تھے, because for 1 hour a geisha would at the maximum, or for 1 day she would earn 15 yen. So اس کی پوری لائف ٹائم کی کمائی وہ ایک بڈنگ وار کے اوپر ختم ہوتی تھی. اچھا, اب میں وداؤٹ گیونگ ٹو مچ آف دی پلاٹ, تو یہ جو ناول ہے یہ میموائر ہے جو شروع ایکچولی ناول وہ شروع ہوتا ہے 1920s سے 30s انٹو 40s, پھر سیکنڈ ورلڈ وار, اور اس میں اچھا اب زیادہ تر جو اچھے مشہور ناول ہیں وہ کسی نہ کسی کانفلکٹ سیٹنگ میں ہوتے ہیں. A Tale of Two Cities ہے, وہ فرینچ ریولوشن کے ارد گرد ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے ارد گرد بڑے ناول ہیں. ہیمنگ وے کے ناول جو ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے. فرسٹ ورلڈ وار ہے, پھر اسپینش وار. تو یہ جو پیچھے کانفلکٹ ہے اور سامنے کیریکٹرز ہیں, یہ ایک فیملیئر تھیم ہے, لیکن یہ اس میں بڑی کامیابی سے پھر بھی یہ چلا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ I actually didn't know much about the wars because I'm not as interested in history or politics particularly as other people. But I found it to be exactly that. اس نے history اور politics کو بالکل بیک ڈراپ پہ رکھا ہے, اور سینٹر کی جو کیریکٹرز ہے اس کو ہلایا نہیں ہے. At the end of the day ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ سیوری کو چیئرمین مل جائے, حالانکہ وہ بڈھا ہے کافی. Right? That's another topic we need to talk about, is why these young girls only have a fascination with fatherly characters all the time to save them or whatever. ریورس اوڈیپس ہے. ہاں, تو یو نو, بٹ اس نے اس تھیم سے ہٹا نہیں. لائک وار بھی ہو رہی تھی, وہ گیون تھی سٹی جہاں پہ جیون دیٹس ویئر دے یوزڈ ٹو لیو, وہاں سے در بدر بھی ہو گئے. ایک اور جگہ پہ انہوں نے کیونکہ بامبنگ ہو رہی تھی تو وار کی شیلٹر بھی لی. بٹ یہ نہیں بھولے کہ شی وانٹیڈ دا چیئرمین, اینڈ دا چیئرمین کچھ سمجھ نہیں آیا کہ چیئرمین اسے چاہتا بھی ہے یا نہیں. اور اصل میں دو بندے ہوتے ہیں, لائک اے لو ٹرائنگل, رائٹ؟ سو دیر از آلویز a guy who wants the girl, but then there's a guy's best friend who also wants the girl. But this book is more than that. I think it also is about the parcel of the girl. ہاں, آپ نے یہ دیکھا کہ مطلب it is a very corrupt society at the end of the day. انہوں نے یہ چیز چھپائی نہیں ہے. ہاں, ایک انتہا قسم کی, لیکن اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے نا کہ every society is a corrupt society in one way or other. I guess, but میں آپ کو یہ بتاؤں کہ the thing that really struck me is that nobody saves anyone. Like ایک ہوتا ہے نا corrupt society, somebody comes and tries to be nice to the orphan. اس پوری book میں I think what was really interesting is that only the chairman cared about the orphan. Nobody else like looked at her as a human being. You know? ہاں, بیکاز انہوں نے اس کی آئیڈینٹی ختم کر دی. جب گیشا از ناٹ اے پرسن, بیکاز میں جب ایسے پڑھا تھا تو انہوں نے کہا جی گیشا از این انسٹیٹیوشن. She belongs to the society. اینڈ مطلب اب جو ہمارے وہ جو جیپنیز ڈریس ہے کیمونو, وہ کون ہے جو 50 لاکھ یا 1 کروڑ کے لہنگے بناتا ہے انڈیا میں, یا جو بھی ہے کوئی ہوگا, مطلب یہ جو شادیاں ہوتی ہیں وہ اس کے مقابلے میں یہ کیمونو بہت آگے ہے. اس کے مطلب اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بنا ہی نہیں سکتا ہر بندہ. ہاں, سو بیسکلی جو اس کا کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر آرٹ ہوتا ہے, ایک آرٹسٹ کرتا ہے, اور پھر اس کا باندھنے کا طریقہ, اور پھر اس کا ایک لائسنس ہے, اور پھر اس کو پہننے کے لیے 4 بندے چاہیے اور یا خواتین چاہیے جو اس کو پہنیں گے باقاعدہ. تو اب وہ اس کے بعد چائے پینا, جیسے آپ نے کہا, اب چائے پینا ایک بڑا کام ہے, اور وہ اس میں کئی گھنٹے لگتے ہیں. اور اس میں اور بیسیکلی مجھے یہ لگا کہ جس چیز کو ان کی جو سیریمنی ہے, اٹس مور لائک اے میڈیٹیشن. اینڈ اٹس آلسو آئی تھنک اے لٹل بٹ آف پرووکیشن, کہ اتنا کپڑا ہے, ہاں اتنا کپڑا ہے اس بندی کے اوپر, اب وہ کیا دکھائے. تو سب سے زیادہ آئی تھنک فیسینیشن اس کی رسٹ سے تھی کہ یار تم نے بہت رسٹ کا چھوٹا حصہ دکھانا ہے, زیادہ نہیں دکھانا ہے. مور لائک آرٹ آف سیڈکشن. یا بیسیکلی ہاں, ان ا رادر کیا کہیں ornate وے. تو وہ جو کلچرل ٹریڈیشن ہے اس میں ایک خاتون ہے, اس کو ٹرین کیا جا رہا ہے اور اس میں جا رہا ہے.
اب اگر ہم اس کو اوور آل رول دیکھیں آف اے سوسائٹی میں فار ایگزامپل آف ویمن, تو ہاؤ ڈو یو ریلیٹ ود دیٹ؟ مجھے تو اس سے جس طرح چاہے ہمارے ایک ڈرامے ہوتے تھے, خاتون آ رہی ہے چاو کی ٹرالی لے کے آ رہی ہے سیٹنگ ہے, سو دی سروس پارٹ اینڈ دی میل, مثلاً وہ اس میں بھی انٹرویو دے رہا ہے نا یہ آتھر, تو اس کو بار بار کہتے ہیں یہ ہے کیا, یہ کیا, اسے مور لائک سم ون ہو انٹرٹینس and someone who well, is the that was the story with Rao Jan Ada as well, right? he is I mean, also a courtesan. courtesan تھی, somebody who would keep the conversation going, کیونکہ I think مردوں کے پاس عورتیں تو تھی جو بولتی تھی, لیکن وہ یہ چاہتے تھے ایک قسم کی عورت ہو اور قسم کی باتیں کرے جس سے ہمارا دماغ نہ کھپے. ایسے ہی ہے, یہ آئیڈیا تھا کہ تھوڑا بولو کم بولو, ہمارے انٹرسٹ کی باتیں کرو, اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں ہاں, لیکن تھوڑی سی پرووکیشن بھی. ہاں وہ مثال دیتا ہے, وہ کہتے ہیں جو ایک گیشم ہے اس کا کہتے ہیں میں اپنی وہ جو گیشا جس سے انٹرویو لیا نا اس کو ہارورڈ یونیورسٹی لے کے گیا, تو وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں آئی واز واکنگ ود ہر, تو اس دن کانوکیشن تھا, تو اس کانوکیشن میں نا میں اس کو بتا رہا ہوں گیشا کو کہ یہ جو ریڈ والے ہیں یہ پی ایچ ڈی والے ہیں, یہ بلو والے ہیں, یہ ماسٹرز والے ہیں, یہ فلام گاؤنس جو ہے نا, تو ہاں کہتے اتنی دیر میں ایک بندہ آیا اور وہ نا ڈرنک تھا اور ادھر ادھر گر رہا تھا اور اس کی نا ناک میں سے خون نکل رہا تھا, تو اس کی گیشا نے سے کہا کہ اس کی ناک نے پی ایچ ڈی کر لی ہے, ناک واز ریڈ. تو اس کے کہا دین آئی ریئلائز دی سٹلٹی آف ہر ویٹ, اینڈ اٹ واز ناٹ گوئنگ اوور دا بورڈ, اٹ واز جسٹ انف ٹو کریٹ این ایٹماسفیئر, اور اس ایٹماسفیئر میں دی پارٹ آف اٹ. اب اس کے آگے تھوڑا سا میں مزید اس کو آخری ایک دو باتیں ایکسپلور کرنا چاہوں گا آپ سے, کہ ہم نے تو کہہ دیا کہ اچھا یہ لائک اس گیشا میں خاتون کی ایک ڈگنیٹی بھی ہے کچھ لیول کی, اور اس کی ڈگنیٹی سے اس کو ریموو بھی کر رہے ہیں. تو اب اگر اس کو کہیں, اب جاپنیز سے کہیں کہ یہ گیشا کا انسٹیٹیوٹ یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ اس کو ختم کر دے, مجھے ایک افسانہ یاد آ رہا ہے غلام عباس کا, اس کا نام تھا بڑا مشہور, اس کا نام تھا آنندی. تو آنندی میں ایک ٹاؤن ہوتا ہے, تو وہ ٹاؤن جو ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے جو اس کا بازار حسن جو ہے اس کو ختم کر دینا. تو وہ ختم ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر بعد وہ کہیں اور بن جاتا ہے, اور وہ سارا ٹاؤن ادھر شفٹ ہو جاتا ہے. تو اب ایک جو پیورٹنز ہیں فار ایگزامپل, وہ کہیں گے کہ یہ ختم کر دیں انسٹیٹیوشن. اور دو باتیں, ایک تو یہ کہ اس طرح کی انسٹیٹیوشن سوسائٹیز کے ساتھ رہتے ہیں, اور دوسری یہ کہ اس کے اندر بھی تو اپرچونیٹیز ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ I'll definitely answer that. The first part of آپ نے جو بات کی چائے ٹرالی کلچر کی, یہاں پہ ینگ لڑکیاں بیٹھی ہیں, مے بی دے آر ناٹ ایور گوئنگ ٹو بی سبجیکٹڈ ٹو دس, بٹ back in 20 years or so when I was of marriageable age, the idea was very simple کہ آپ نے سبمیشن دکھانی ہے ان لوگوں کو جو آپ کو شاید چوز کریں, اگر وہ چاہیں تو, اور اگر آپ کو آپ کی سبمیشن انہیں پسند آئے تو آپ نے انٹرٹین کرنا ہے, زیادہ بھی نہیں کرنا, کم بھی نہیں کرنا, من کر کے بھی نہیں باتیں کرنی, اور زیادہ بولنا بھی نہیں ہے. تو ایک عجیب سی ایک عورت کو نا, ایک ینگ لڑکی کو ایک مینیول ملتا تھا کہ یہ آپ کا پاس گریڈ ہے, اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا, وہ چینج بھی ہو جاتا تھا. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے. وہ عجیب ایک چینجنگ گول پوسٹ قسم کی نا موونگ آپ کو ٹارگیٹس ملتے تھے. لیکن ایک چیز اس میں یہی تھی کہ گیشا ضرور بننا تھا اس میں. No matter we might not use that word, but the fact is کہ demure, quiet, polite, نا تو نا, ٹھیک ہے, somebody who is stripped of identity, کہ وہ لڑکی جس کے اوپر زیادہ اس کو یہ نہ لگے کہ میں کچھ ہوں, because those are dangerous girls. اور اس کے اندر یہی ہوتا ہے, سیوری ایک بہت انٹیلیجنٹ بچی ہوتی ہے, اس کے اندر بھاگنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے, لیکن اس کو وائلنس کے تھرو, لکڑیوں کے تھرو مار کے اس کو اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا آپ نہیں دکھانا, ورنہ آپ ہمارے سسٹم کے اندر وہ لے کے آئیں گی, شیم لے کے آئیں گی, اور پھر آپ کو کوئی آپ کے اوپر کوئی بڈ نہیں کرے گا. سی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے when a girl comes of a certain marriageable age, or she's now valuable to a rich man for instance, اس کی bidding war ہوتی ہے. ہماری طرف بھی یہی ہوتی ہے نا کہ کتنا اچھا رشتہ ہے, sorry to say but it's pretty much the same. So I think at that time بڑی کوشش ہوتی ہے کہ لڑکی کی جو سینکٹیٹی ہے, اس کی پیورٹی ہے, اس کے اوپر بال نہ آئے کسی بھی قسم کا, یہ بھاگے نہ, تاکہ ہمارے پاس کنفرمیشن ہو کہ she is pure.
ہاں سملرلی آئی تھنک یہ جو آئیڈیا ہے کہ ہمیں غلط جگہ جیسے گیشاز کی جو کالونی ہے اس کو نکال دیں. ہاں So what they're removing is a institutionalization of the same thing. They're not removing the issue with it. کہ آپ بولیاں لگاتے ہیں کہ انسانوں کے لائف کے اوپر, وہ نکال یہ رہے ہیں کہ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا, which is I think hypocritical. Let them stay, let them go whenever society wants them to go. کوئی ایسا پارٹ میں اینڈ کرنے سے پہلے کوئی وچ یو وانٹ ٹو بیچ میں سے ریڈ اور مینشن اسپیسیفکلی؟ I think at the end of the day ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ لو اسٹوری ہے. اچھا. You know, because she is such a force of nature. اور وہ بالکل آپ کسی کی آئیڈینٹی لے کے کسی اس کی ماں بیمار ہوتی ہے اس بچی کی نا, جو کہ مجھے بہت اس ٹائم پہ اس کا فیل ہوتا ہے کہ امیجن بیمار ماں کے گود سے ایک چھوٹی بچی کو لے کے اس کو سلیوری میں آپ نے سیل کر دیا, امیجن اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. سو دی اونلی تھنگ دیٹ میڈ ہر اسٹے الائیو اور ٹو لائک دا بلاسمز, یو نو, اس کو جو جینے کی آس میرا خیال ہے دی ہے وہ چیئرمین صاحب نے دی ہے, جو کہ مجھے بڑے پسند ہے. تھینک یو ویری مچ.